پوری دنیا میں تقریباً 195 ملک ہیں اور دنیا کی ایسٹیمیٹڈ پاپولیشن اپروکسیمیٹلی 7 بلین ہے، اور اس کے باوجود بھی یونائٹڈ اسٹیٹس دنیا کا موسٹ پاورفل اور ریچسٹ کنٹری ہے۔ ایک ایوریج امریکن تقریباً ہر سال 70,000 USD کماتا ہے۔ ان کمپیریزن ایک جرمن 51 کے، فرینچ 46 کے، برٹش 43 کے اور ایک اٹیلین 35 کے USD کماتا ہے، اور ایک پاکستانی ایئرلی 1300 USD کماتا ہے، which is way below than the United States۔ اور US کی GDP $21 trillion ہے، which makes it the richest country in terms of GDP in the world۔ چائنا کی 30، جاپان کی 7 اور انڈیا کی GDP $5 trillion ہے، جس کا مطلب ہے کہ US کی اکانومی چائنا اور جاپان کی کمبائنڈ اکانومی سے بھی زیادہ ہے۔ US کی ملٹری دنیا کی سب سے پاورفل ملٹری ہے۔ اسی ملٹری کو یوز کرتے ہوئے US تقریباً 65 کنٹریز کو پروٹیکشن دیتا ہے، اور 800 سے زیادہ US کے اوورسیز بیسز ہیں، جس کا یوز کرتے ہوئے US اپنے ملٹری بیسز کو مختلف چوک پوائنٹس پہ رکھتا ہے، یہاں سے کروشل ٹریڈنگ روٹس گزرتی ہیں، جس سے US دنیا کے مختلف ٹریڈنگ روٹس کو کنٹرول کرتا ہے، جو اسے مختلف کنٹریز کو انفلوئنس کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سو وائی از the US so rich and powerful? What are the reasons which contributed to its rise? سب سے پہلے تو America's entrepreneurship culture and the system it has created to support that culture has contributed to a large extent to its rise. Individuals in America demonstrate a desire to start a new business and grow it، اور رسک لینے میں بھی نہیں ہچکچاتے۔ کلچر وہاں پر فیلئر کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، اور وہاں پر لیس پینلٹی اگر کوئی فیل ہو جائے اور اسٹارٹ اگین، اور اسی لیے وہاں پر کوئی بھی فیل ہونے سے نہیں ہچکچاتا، ہر کوئی نئے نئے آئیڈیاز کو ٹرائی کرتا ہے، نئے نئے بزنسز کھولتا ہے، جس سے وہاں پر انوویشن کافی زیادہ ہے۔ وہاں پر کالج اسٹوڈنٹس کو بھی ہائیلی انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں ٹرائی کریں اور نئے نئے اسٹارٹ اپس کھولیں، نئے نئے ایکسپیریمنٹس کریں۔ فیس بک، ایپل اور گوگل جیسی کمپنی اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اور اسی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی ٹیک کمپنیاں سلیکان ویلی میں پائی جاتی ہیں، اور جو فائنینشیل سسٹم بنایا گیا ہے وہ اس انٹرپرینیورشپ کلچر کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر مختلف اینجل انویسٹرز اور وینچر کیپٹلسٹ وہاں کے بزنسز اور اسٹارٹ اپ پر انویسٹ کرتے ہیں۔ اینجل انویسٹرز وہ ویلتھی لوگ ہیں جو نئے نئے اور پوٹینشیلی سکسیزفل آئیڈیاز کو سپورٹ کرتے ہیں، انہیں فنڈنگ کرتے ہیں، اور وینچر کیپٹلسٹ کمپنی کے کچھ پورشن کو حاصل کرنے ان پر انویسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کراؤڈ فنڈنگ بھی وہاں پر کافی فیمس ہے، اور وہاں پر 7000 مختلف اسمال بینکس ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ نئے نئے آئیڈیاز اور بزنسز کو لون تاکہ انہیں فائنینشلی کوئی کانسٹینٹس نہ آئے۔ اس کے علاوہ دنیا کی ٹاپ ریسرچ یونیورسٹیز بھی US میں پائی جاتی ہیں، جو دنیا بھر کے مختلف ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس کو وہاں پر ایڈمیشن دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو وہاں پر شو کیس کر سکیں، اور موسٹلی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں US میں رہ جاتے ہیں اور وہاں کی اکانومی کو گرو کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ US کی امیگریشن پالیسی بھی باہر کے ٹیلنٹ کو وہاں پر اپارچونیٹیز دیتی ہے، جو کہ بعد میں وہاں پر وہ مختلف شعبوں میں کام کرنے لگتے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال گوگل کے CEO سندر پچائی اور مائیکروسافٹ کے CEO ستیا نڈیلا ہیں، جو کہ بیسکلی انڈیا سے ہیں لیکن اب وہ پرماننٹلی US میں بیسڈ ہیں۔ US کے لیبر لاز بھی کافی فلیکسیبل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی وہاں پر مختلف جابز ڈھونڈ سکتا ہے آسانی سے ان کمپیریزن ٹو ادر کنٹریز، لیکن یہ سارے ریزنز US کے رائز کو ایکسپلین نہیں کرتے۔ ایکچوئل میں 1940s کے بعد US ایک سول سپر پاور کے طور پر ابھرنے لگا۔ اس وقت تقریباً World War I ختم ہو چکی تھی، اور باقی سارے ممالک اپنے مین پاور اور ریسورسز کو ڈائریکٹلی جنگ پر لگا رہے تھے، اور US ایز اے وار مرچنٹ ایکٹ کر رہا تھا، یعنی کہ وہ مختلف کنٹریز کو گڈز اور اکوپمنٹ پرووائڈ کر رہا تھا، جن میں ویٹ، براس، ربر، آٹو موبائل اور مختلف مشینری شامل تھی، جس کی وجہ سے US ایکسپیرینس ون آف دا بگیسٹ اکنامک بوم ان دا ورلڈ۔ US کی ٹوٹل ایکسپورٹس 1930 میں $2.4 بلین سے ہو کر 1970 تک $6.2 بلین ہو گئی تھی۔ یہی کیس ہمیں World War II میں دیکھنے کو ملا۔ باقی ممالک کی GDP شرنک کرنے لگی تھی اور US کی اکانومی کافی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ US World War II میں اپنے ایلائز کو لونز اور مختلف اکوپمنٹ سپلائی کر رہا تھا انٹل 7 دسمبر 1941، جب جاپان نے پرل ہاربر میں US کے مختلف شپس پر حملہ کیا، اس سے 2400 US ٹروپس مارے گئے اور کئی شپس ڈسٹروائے ہو گئے، جس کی وجہ سے US World War II میں انٹر ہوا اور وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ شروعات میں US لیڈرز باقی ممالک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا صرف ایک ہی گول تھا، US کی اکانومی کو گرو کرنا اور مختلف ٹیریٹریز کو ایکسپینڈ کرنا تھا، اور اسی پالیسیز کی وجہ سے 1865 اور 1898 کے دوران US کی اکانومی بڑھنے لگی تھی۔ کول پروڈکشن تقریباً 800% سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا، اور ریلوے ٹریک پر بھی کافی کام ہو رہا تھا، تقریباً 567%
پچھلے کے کمپیریزن میں زیادہ بڑھ گیا، کیونکہ یو ایس اپنے ایکسپورٹس کو مختلف ایریاز تک ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے تقریباً 1880s میں یو ایس نے اس وقت کے سپر پاور برٹش کی اکانومی کو اسٹیل اور مختلف گڈس کی مینوفیکچرنگ میں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اسی گرونگ اکانومی کو دیکھ کر وہاں کے انفلوئنس امریکن یہ لابینگ کرنے لگے کہ امریکہ کو اپنے انفلوئنس کو باہر لے جانا چاہیے، مختلف کنٹریز میں اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے۔ اسی لیے یو ایس مختلف بیٹل شپ اور اپنی نیوی پر انویسٹ کرنے لگا، اور 1898 میں یو ایس نے اسپینش امپائر کو ہرا کر کیوبا سے نکال دیا تھا۔ یہ یو ایس کی سب سے بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اسپین کا شمار اس وقت کے سب سے بڑے امپائرز میں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد یو ایس مختلف ایریاز پر قبضہ کرنے لگا، کیوبا، گوام، پورٹو ریکو اور فلپینز شامل تھے، اور یو ایس وہاں پر ڈائریکٹلی رول کرنے لگا تھا، اور وہاں کے سٹیزنز کو ووٹنگ رائٹ سے بھی محروم لگا تھا۔ وہاں کے انڈسٹریز اور بزنسز کے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کرنے لگا تھا اپنے بینیفٹ کے لیے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے وہاں پر ایک بلڈی انسرجنسی دیکھنے لگی، جس کی وجہ سے thousands آف ٹروپ مارے گئے، اور یو ایس وہاں سے ودرا کرنے پر مجبور ہو، لیکن وہ کچھ ملٹری بیسز وہاں پر لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس طرح یو ایس کی رائز ہوئی تھی ایز اے گلوبل پاور۔ جب ورلڈ وار 2 میں یو ایس اور اس کے الائز نے جنگ جیتا تھا، یو ایس نے کینیڈا اور 13 یورپین ملکوں کے ساتھ مل کر ایک ملٹری الائنس بنائی، جس کا یہ مقصد تھا کہ اگر کوئی بھی ملک ان کنٹریز میں سے کسی پر بھی حملہ کر دیتا ہے تو نیٹو پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے۔ ورلڈ بینک اور IMF جیسے اداروں کو بھی بنانے میں یو ایس کا کردار تھا۔ اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے ممالک کو لون پرووائڈ کر سکتے تھے تاکہ وہ ان پر اپنا انفلوئنس جما سکے۔ یونائٹڈ نیشن کی بھی سب سے زیادہ فنڈنگ یو ایس کرتا ہے۔ ہر سال یو ایس $11 بلین یونائٹڈ نیشن کو پرووائڈ کرتا ہے، جو کہ 20% آف اٹس ٹوٹل بجٹ ہے، جس سے اگر یو ایس کسی بھی ملک کو پسند نہیں کرتا تو وہ UN کے ذریعے ان پر سینکشنز لگا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یو ایس نے اپنے ملٹری کا یوز کرتے ہوئے مختلف الائڈ ممالک میں ملٹری بیسز قائم رکھے ہیں۔ فار ایگزامپل افغانستان میں یو ایس نے ملٹری بیسز اسی لیے رکھے تاکہ وہ ٹیررزم کو وہاں پر کنٹرول کر سکے۔ ان ریالٹی وہ وہاں پر سوویت یونین کے رائج کو روکنا چاہتا تھا۔ اسی طرح تائیوان میں بھی یو ایس کی ملٹری نے بیسز بنائے ہیں تاکہ وہ چائنا کو سپر پاور رائج کرنے سے روکے۔ وہاں کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری جو کہ تائیوان میں ہے، تاکہ چائنا وہاں پر کنٹرول حاصل نہ کرے، کیونکہ سیمی کنڈکٹرز کا یوز ہائیلی سینسٹیو ٹیکنالوجی میں یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ CIA نے امیر ممالک پر اپنا ہمیشہ ہولڈ رکھا ہے تاکہ وہ وہاں کے ریسورسز کو آسانی سے ایکسٹریکٹ کر سکے، جیسا کہ ایران کے کیس میں 1951 میں جب ایران پر کھو کیا تھا CIA نے، اور وہاں کے گورنمنٹ کو تھرو کر کے ایک نیا گورنمنٹ لے آیا تھا۔ علاوہ ڈالرائزیشن نے بھی یو ایس کی اکانومی کو رائز کرنے میں کافی مدد کی ہے۔ اس کے بارے میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ 1945 میں یو ایس پریزیڈنٹ فرینکلن اور سعودی میں نے ایک ملاقات ہوئی تھی، جہاں پر سعودی عرب نے آئل یو ایس کرنسی میں بیچنے کی پرومس کی تھی۔ ان ایکسچینج یو ایس نے سعودی عربیہ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی ڈیل ہوئی تھی، اس لیے ڈالر از دا ریزرو کرنسی اراؤنڈ دا ورلڈ۔